جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر سبق ملمہ اور جو صنفی ادب کے اعتبار سے افسانہ ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ افسانہ ایک ایسی فرضی کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں۔ اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ افسانہ جو ہے ایک ایسی مختصر اور دل کو چھو جانے والی کہانی کا نام ہے جس کو قاری جب پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے سحر میں کھو جاتا ہے، اور قاری کو مصنف جو ہے ایک بند گلی میں داخل کر کے نکل جاتا ہے۔ معاشرے اور اس کے اندر جو کچھ ایسے پہلو جن کو وہ اجاگر کرنا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں بہت سے سوالات جو ہیں وہ پڑھنے والے کے ذہن میں جنم لیتے ہیں، اور ایک بہترین تحریر جو ہے وہی ہوتی ہے جس کو سننے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ قاری سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ حاجرہ مسرور ایک مشہور افسانہ نگار ہیں۔ ان کے مختلف افسانے جو ہے وہ نصاب کے حصہ ہیں۔ آپ 10th میں اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی جو ہے آپ ان کے مختلف افسانے پڑھیں گے، اور یقیناً آج پڑھا جانے والا افسانہ بہت اہم بھی ہے اور آپ کی زندگی بھر انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہے گا۔ اس افسانے کا جو ڈرامائی تشکیل ہے وہ بھی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے، آپ اس کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اپنی رائے نیچے ضرور دیجیے گا۔ افسانہ شروع کرنے سے پہلے ہم مصنفہ کا تعارف جو ہے وہ بیان کریں گے۔ جی، مصنفہ حاجرہ مسرور 1929 میں پیدا ہوئیں، 2012 میں وفات پائی۔ حاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ڈاکٹر تحور علی خان سرکاری ملازم تھے۔ والد کے تبادلوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کئی شہروں میں ہوئی۔ ان کی اچانک وفات کے بعد حاجرہ کا سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا۔ حاجرہ مسرور کو گھر میں ادبی ماحول میسر تھا۔ 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ لکھنؤ سے ہجرت کر کے لاہور آ گئیں۔ اہم باتیں، کچھ عرصہ وہ احمد ندیم قاسمی کے رسالہ نقوش کی ادارت میں شریک رہیں۔ ان کی شادی معروف صحافی احمد علی، جو کہ ایڈیٹر تھے، مدیر کہتے ہیں ایڈیٹر کو، ڈان نیوز، ان سے ہو گئی۔ خواتین افسانہ نگاروں میں حاجرہ مسرور نے خاصی شہرت حاصل کی۔ ان کے زیادہ تر افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل اور چھوٹی بڑی معاشرتی الجھنیں ہیں۔ معروف افسانہ نگار اور نقاد ممتاز شیریں لکھتی ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں اچھے افسانے حاجرہ مسرور کے علاوہ شاید ہی کسی نے لکھے ہیں۔ ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، مثلاً چرکے، ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل وغیرہ۔ وہ لوگ، ان کے نام سے ان کے ڈراموں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے، یعنی کہ یہ ڈراموں کا ایک مجموعہ ہے یہ وہ لوگ۔ ٹھیک ہے جی، ایم سی کیوز۔ حاجرہ کے افسانوں کا کلیات سب افسانے میرے 1991 میں لاہور سے شائع ہوا۔ حاجرہ مسرور بھرپور ادبی سماجی زندگی گزار کر 15 ستمبر 2012 کو کراچی میں وفات پا گئے اور کراچی ہی میں دفن ہوئی۔ جی بچوں، یہ تھا مصنفہ کا تعارف۔ اب ہم جو ہے وہ اپنے آج کے موضوع کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہیں۔ آج کا افسانہ ملمہ۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ ملمہ کیا ہوتا ہے۔ کلی کیا ہوا، یعنی کہ ایک چہرے کے اوپر ایک اور چہرہ، میک اپ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور اسی طرح جیسے برتن یا پتل
ہو اس کو جو ہے سونے کا پانی چڑھا لینا. تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے پوائنٹس، ایسے پہلو جو ایک حصہ ہے معاشرے کا، جو کہ اسٹیٹس گو اور چیزوں کو چھپانا اور اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بہت اچھا پیش کرنا، اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہوگی. بلکہ یہ اگر دوسرا پوائنٹ آپ دیکھیں تو اس میں لکھا بھی ہے کہ معاشرے میں ظاہر اور باطن کے دوغلے پن کی نشاندہی بھی اس میں کی جائے گی. اس کے علاوہ بعض لوگوں کو دکھاوے کی عادت ہوتی ہے، اس کے نفسیاتی پس منظر کی بھی نقاب کشی کی جائے گی اس میں. اور یہ ایک افسانہ ہے، اور جناب اچھے افسانے کی خوبیاں میں نے آپ کو بتا دی. تو آئیے، ہاجرہ مسرور کا لکھا گیا افسانہ ملمہ. وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی. پلٹی ہوئی نقاب، کچھ متعجب سی نگاہیں. رات کے 11:30 بج چکے تھے. گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں اب تک بند تھیں. اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر اکتا گئیں. اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی. زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا. وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی، جو اس کا ہلکا پھلکا اٹیچی کیس اور مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوئے تھا. کلی، اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا؟ یوں گاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے. کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی، اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دنسا ہوا پپٹا اپنی بے مائگی پر بھڑکنے لگا. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مصنفہ نے کس خوبصورتی سے انصاف کیا ہے، اور ہر کردار کے الفاظ کو کس انداز میں جو ہے وہ بیان کیا، اس کا ڈائلاگ جو ہے وہ کیسا ہے. اور پھر منظر کشی اس کے اندر جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے. چونکہ کلی جو ہے وہ یہ چونکہ پاکستان بننے سے پہلے کا ایک سین ہے، اور جو ڈرامائی تشکیل میں آپ دیکھیں گے بیٹا، وہ چونکہ ڈرامائی تشکیل جب دی جاتی ہے تو اس میں سہولت کو دیکھا جاتا ہے، بیسک تھیم وہی رہتا ہے، اور کریکٹرز اور لوکیشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں. تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ راولپنڈی اسٹیشن کے اوپر جو ہے یہ ہے، اور اس میں برقع بھی نہیں ہے، ایک قیمتی لباس جو ہے وہ صرف دکھایا گیا ہے. بہرحال اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ یہی ہے. تو کہاں بیٹھوں میں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی. اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیر دیں. یہیں بیٹھ جاؤ. یہاں؟ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا. یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا، اور وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، جس پر اکا دکا چرخ چوں کرتے ہوئے یکے کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیف کہتے ہیں معمولی سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی. اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف جو ہے وہ دوڑ گیا. میں کیا ہوں اس وقت؟ اپنے آپ سے سوال کرتی ہے. دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل، اور آگے بہت کچھ وہ سوچ رہی تھی، لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین. تو جس طرح سے وہ لالٹین اور اس کے اوپر کالی سیاہی شیشے کے اوپر لگی ہوئی روشنی بالکل مدھم سی جو ہے باہر آ رہی تھی، تو اندر سے وہ جل رہی تھی اور پھر بھی روشنی بکھیر رہی تھی. تو رکھ دیت ہے سامان اس جگہ، کلی بولا، کیونکہ کلی ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھ رہا، اور اس کی زبان بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس انداز میں، اور مصنفہ نے کس انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ڈائلاگ کو یہاں پر لکھا ہے. میں نہیں یہاں بیٹھوں گی، اس نے کسی قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی. اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چر چر پیدا ہوئی، اور ایک سایہ لرزتا ہوا بڑھنے لگا.
آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت، مناسب شکل و صورت نوجوان ایک بھاری اور اوور کوٹ پہنے اسی طرف آ رہا ہے۔ لڑکی شاید سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہا ہے۔ حضرت، وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ نوجوان ٹائی کی گرا کستا ہے اس پر ایک چبھتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے۔ ہوگا کوئی امیر زادہ، بھلا وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ یہاں پر آپ کو بتاتا جاؤں کہ ٹرین کے اندر مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اب آج کل تو جو ہے وہ بھی 3 کیٹیگریز ہیں، اکانومی کلاس، اے سی، اپر کلاس اور اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں بھی بزنس کلاس بھی ہوتی ہے۔ یہ 3-4 کیٹیگریز آج بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ پھر ہم سامان رکھ کے جایت ہے، کہتا ہے کہ میں پھر سامان رکھ کر چلا جاؤں۔ کلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجلا کر بولا۔ تو لڑکی کیا کہتی ہے کہ بکو مت، میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی، وہ اونچی آواز میں بول اٹھی۔ اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا۔ کلی، تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بولا۔ پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی۔ ٹکٹ سیکنڈ کا چاہیے یا انٹر کا؟ تو نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا ہو، ایک ٹرائی اینگل بن گئی، ٹھیک ہے۔ لڑکی لڑکے سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہی، درمیان میں کلی کو سنا رہے ہیں۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئے۔ کلی، چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی۔ آگے آگے کلی تھا اور پیچھے پیچھے وہ۔ اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی۔ مجوری میم صاحب، کلی نے اس کے چرمی بٹوے سے متاثر ہو کر کہا۔ ابھی نہیں ملیں گے پیسے۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی، سنگار میز، اور یہ اب بھی موجود ہے جناب۔ اپر کلاس اے سی کلاس کے اندر جو ہے وہ جب ویٹنگ روم میں جائیں تو وہاں پر لکڑی سے بنے ہوئے اندر فرنیچر اور شیشہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، خواتین کے بھی اور میل پرسن کے بھی جو ہے وہ یہی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ مجوری میم صاحب، جو کہ وہ مزدوری کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ مجوری میم صاحب، اس کا لب و لہجہ جو ہے وہ اسی طرح کا ہے، اور مصنفہ نے بھی اسی کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے۔ کلی نے اس چرمی بٹوے سے، یعنی کہ اپنا جو قیمتی بٹوا تھا اس کے پاس، اس کے ہاتھوں میں، اس متاثر ہو کر اس نے کہا تھا، تو ابھی نہیں ملیں گے۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی جنوری کی کپکپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پونچھ رہی تھی۔ یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ اتنی سردی کے اندر اسے پسینہ کیوں آ رہا تھا۔ کہاں ہے؟ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے، یعنی کہ کیوں، کاہے کو، کیوں مزدوری بعد میں ملے گی، اکٹھے لے لینا، سمجھے تم؟ گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا آ کر، پیسے زیادہ ملیں گے۔ تو کلی عام طور پر 2 طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، اور یا تو جو ہے وہ سامان کو گاڑی سے یا رکشے سے اتار کر پلیٹ فارم تک لے کر جانا، یا گاڑی کے اندر تک، جب تک گاڑی آ نہ جائے، چل نہ جائے، تب تک جو ہے اس کے ساتھ ڈیلنگ کی جاتی ہے۔ کلی، یہ بڑی خوبصورت جملہ ہے جی، اس کو انڈر لائن بھی کیجئے گا، ایم سی کیوز بھی ہے۔ کلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا۔ اب آپ نے ناریل تو دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں کچھ جو ہے وہ بال بھی ہیں اور سر بھی نظر آ رہا ہے، اور لمبوترا سے ہے، اور مصنفہ نے کیا خوبصورت انداز میں کلی کے پوری شکل و شباہت جو ہے وہ کس طرح سے واضح کر دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا، اور لڑکی بجائے بیٹھنے کے مستربانہ بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگی۔ سامنے بینچ پر کوئی کمبل میں لپٹا کل بلا رہا تھا، یعنی کہ سردی کے وجہ سے۔ عجیب مصیبت ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، یہ کمبخت مرد ہر موقع پر آ دھمکتے ہیں، کچھ نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کا ہی شوشہ چھوڑ دیا۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا، بس یہی میری کل کائنات ہے۔ اٹیچی کیس جو ہول ڈال اور اچھے زمانے کی یادگار ہے، چرمی بٹوا ایک سہیلی کا تحفہ،
اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ لیا تھا۔ ایم سی کیوز، برقع کس سے مانگا تھا؟ کہ مسافر عورتیں میلے کچیلے برقعے والیاں دیکھتے ہی دیکھتے پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اب یہ بھی ایک نفسیاتی بات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر آپ کا لباس آپ کی پہچان ہے، اگر صاف ستھرا ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کو جگہ بھی مل سکتی ہے بس کے اندر، گاڑی میں، لیکن اگر آپ نے میلے کچیلے کپڑوں میں ہیں تو شاید آپ کو جگہ بھی نہ ملے، اور وہ جگہ کہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھ جائیں ایسے، تو آپ وہاں پر بیٹھنا بھی نہ چاہیں۔ دیکھیں آگے کیا بنتا ہے۔ آج ہی دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا۔ امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا، ورنہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد بھاوج اور بھتیجے بھتیجوں کا اتنا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن وہی برے وقت کے ساتھی نہیں۔ بس وہ اتنا ہی سن کر جانے کو تیار ہو گئیں۔ امی جان نے جانے کب سے 3 روپے انڈر لائن 3 روپے جوڑ کر رکھے تھے، سو نکال کر دیے کہ تم عقیل کو ساتھ لے کر چلی جاؤ۔ عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا، بس یہی ان کی بات تو مجھے زہر معلوم ہوتی ہے۔ جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کوئی لڈو پیڑا ہوں، انڈر لائن، کہ جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ آخر سلمہ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، کیسے مزے سے تنہا سفر کیا کرتی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں۔ میں نے جواب دیا، واہ، تب تو انہیں بلا مبالغہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1 درجن نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے۔ چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ایک ہی کا سفر خرچ نکالنا مشکل ہے، کجا ایک ننھے محافظ کے ساتھ، کجا کہاں ایک ننھے محافظ کے ساتھ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی۔ غرض گھنٹوں ان سے بحث کی، تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی۔ کھانسی کی کھوں کھوں سے چونکی، کمبل کی گٹھری کھلی، اور ایک جھریوں کا مارا بگلے کے پر جیسا سفید بالوں کا چہرہ۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت انداز میں مصنفہ نے منظر نگاری کی ہے، اور ہم دیکھ بھی نہیں پا رہے، اور الفاظ کی جادوگری سے ہمیں وہ چیز جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے۔ جیسے سفید بالوں کا چہرہ اس کے ساتھ تھا، وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی فراق، ترشے ہوئے بال اور ٹرنک پر رکھے ہیٹ سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکی نے ایک سخت تنقیدی نگاہ اس سوکھی منڈی بڑھیا پر ڈالی اور پھر دل ہی دل میں خشک سات پر افسوس کرنے لگی۔ اب اس نے کہا کہ کاش اس پوکھر کے پانی، ایک تالاب کا ٹھہرا ہوا پانی، اس بڑھیا کو جو ہے وہ تشبیہ دے رہی ہے اس میں، کہ پوکھر کے پانی کے ساقط بڑھیا کی بجائے کوئی سمندر کی سی بے چین نوجوان لڑکی یہاں ہوتی، جو اس کے ریشمی سیاہ برقعے میں دہکتے ہوئے سرخ چہرے کو رشک سے دیکھتی۔ اب یہ یہاں پر عورتوں کی سائیکالوجی جو ہے وہ ڈسکس کی ہے۔ مصنفہ خود بھی ایک عورت ہیں، اور انہوں نے یہاں پر یہ چیز ڈسکس کی کہ وہ جو سیاہ ریشمی برقع تھا، وہ بوڑھی عورت جو ہے اس کی کیا تعریف کرے گی اس کے خوبصورت چہرے کی۔ تو عورتیں آپس میں جہاں پر بھی بیٹھتی ہیں، آپ وہ ڈیفینیٹلی جو کپڑے پہنے ہوں، ان کی جوتے پہنے، ایک دوسرے کی تعریف کرنا، اور یہ آپ نے کہاں سے لیا، یہ آپ نے کہاں سے لیا، برانڈ کانشیس اور یہ سارے معاملات۔ تو مصنفہ خود بھی ایک عورت ہے، اور وہ انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایکسپلین بھی کر دیا۔ تو کہتی ہیں کہ یہ خاتون جو ہے اس نے کیا مجھے دیکھنا اور کیا جو ہے وہ میری تعریف کرنی۔ کلی نے اندر آ کر لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے۔ لڑکی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی۔ راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی تھی کہ کہیں وہ نوجوان اس 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے، چونکہ اس نے ٹکٹ 3rd کلاس کا لینا تھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ کیا کہے گا اپنے دل میں وہ؟ تو بس یہی ایک انٹرمیشن ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ کیا کہے گا۔ ہم بھی ہر کام جو ہے وہ اس میں ملمہ سازی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے،
ایک معاشرتی پریشر. تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ بھی نہیں کہتے, لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اپنے دل میں وہ, لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا. لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا. تو پیارے بچوں, یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ کل ہم پڑھیں گے. آپ نے ابھی ہوم ورک جو ہے صرف یہی کرنا ہے, اس میں سے اہم ایم سی کیوز کو انڈر لائن کرنا ہے اور اس کی ایک دفعہ ریڈنگ کرنی ہے. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ سمارٹ سلیبس گو کہ ابھی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا, لیکن یہ سبق جو ہے اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں کویشچن آنسر کی طرف, اور آپ کا